میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل باب المدینہ کراچی میں یہاں کے مقامی ہال میں مجلس تاجران کی طرف سے تاجر اسلامی بھائیوں، بزنس مین اسلامی بھائیوں کا سنت و بھرا اجتماع جاری ہے۔ مختلف شعبہات زندگی سے تعلق رکھنے والے، مختلف قسم کے بزنس سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی جو ہمارے اجتماع میں شریک ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا سفر کر کے یہاں تک آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آج کے اجتماع کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس سے پہلے کہ ہم اپنے بیان کا باقاعدہ آغاز کریں، آئیے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور بخاری شریف جو کہ حدیث پاک کی مشہور و معروف مایہ ناز کتاب، اس کی سب سے پہلی حدیث پاک ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو اب میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس کا مطلب پتا چلا کہ ہم نیک عمل کرنے تو جا رہے ہیں، ہماری نیتیں مزید اگر اچھی ہو جائیں گی تو مزید انشاءاللہ ہمارے ثواب میں اضافہ ہو جائے گا۔ میں نیتیں کرتا چلا جاتا ہوں، تمام اسلامی بھائی بھی ان نیتوں کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے چلے جائیے۔ پہلی نیت یہ کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر اجتماع میں شرکت کروں گا، توجہ کے ساتھ، بات چیت سے بچتے ہوئے، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، موبائل فون کے استعمال سے بچتے ہوئے، ممکن ہوا تو دو زانو بیٹھ کر بیان کی تعظیم کی نیت سے دھیان سے بیان سنوں گا۔ تو جن جن کے لیے ممکن ہے وہ دو زانو بیٹھ جائیں، جس طرح التحیات میں بیٹھتے ہیں، تو انشاءاللہ جب تک بیٹھ سکیں گے با ادب بیٹھنے کا ثواب بھی ملے گا۔ موبائل فون کا بھی یوں کیجئے کہ اپنے اپنے موبائل فون نکالیے اور چیک کر لیجئے کہ سائلنٹ ہے کہ نہیں۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں سائلنٹ ہے، لیکن وہ بھرے اجتماع میں پھر چل پڑتا ہے، میں بھی چیک کر لیتا ہوں، آپ بھی چیک کر لیں، اور یہ اپنی عادت بنائیں کہ اجتماعات میں، مساجد میں موبائل فون سائلنٹ کر دیں، اس کو وائبریٹ بھی نہ رکھیں۔ کچھ لوگ نماز میں وائبریٹ رکھتے ہیں، اب وہ نماز میں آپ کو بتاتا رہتا ہے کہ میں بج رہا ہوں، اب وہ جو اپنی آمد کی اطلاع دیتا رہے گا تو آپ کی نماز میں بھی ڈسٹربنس ہوگی۔ تو سائلنٹ موڈ ہو جائے یا آف کر دیا کریں۔ میرے پیارے اسلام بھائی، یہ بھی نیت کر لیتے ہیں کہ سلام اور مصافحہ کرنا سنت ہے، تو انشاءاللہ اجتماع کے بعد آگے بڑھ کر سلام اور مصافحہ کی سنت کو بھی ادا کروں گا۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث کرام درود پاک کے فضائل میں ملتی ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع جملہ بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ 10 بار درود پاک پڑھنے میں وقت لگتا کتنا ہے؟ صبح 10 بار اور شام 10 بار، اور اس پر انعام کتنا بڑا مل رہا ہے۔ کاروباری لوگ ہیں، نارملی لوگ کہتے ہیں جتنی محنت کرو اتنے پیسے ملتے ہیں، جتنا ٹائم دو اتنی سیونگ ہوتی ہے، جتنا جناب کسی بزنس کو آپ نے اپنے زندگی کے ایام دینے ہیں، تجربہ لگانا ہے، اس کے بعد جناب اس کا پھل ملتا ہے۔
مگر یہاں آقا کی رحمت تو دیکھیے، نبی پاک کی شفقت تو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر عنایت دیکھیے کہ صرف پڑھنی 10 بار درود پاک صبح ہے، شام کو 10 بار درود پڑھنا ہے۔ آقا فرماتے ہیں بروز قیامت اس کو شفاعت نصیب ہوگی۔ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ ہم تو تھوڑا کریں اور عطائیں زیادہ ہوں۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت کیا خوب فرماتے ہیں، ہم نے خطا میں نہ کی اور تم نے عطا میں نہ کی۔ آقا ہم نے خطا میں نہ کی اور تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، اور تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، گندے نکم میں کمی مہنگے ہو کوڑی کے تین، ارے کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود۔ تو آقا پر درود پڑھی جاؤ اور رحمتیں اور برکتیں لوٹے جائیے۔ آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، زندگی میں کچھ دعوتیں ایسی ہوتی ہیں جو یاد رہ جاتی ہیں۔ ہم نے کئی بار زندگی میں کئی لوگوں کا مہمان بننے کا ہمیں موقع ملا ہوگا، لیکن کچھ میزبان کی محبت، کچھ میزبان کا انداز، اس کا پیار دینا، اس کا اہتمام کرنا وہ بڑا یاد رہ جاتا ہے کہ یار بڑا اچھا اس نے ٹیک کیئر کیا، بڑی محبت سے اس نے ہمارے ساتھ پیش آیا، بڑی اچھی مہمان نوازی کی۔ یوں تو سینکڑوں ہزاروں دعوتوں میں جانا ہوتا ہے، مگر اپنی زندگی میں چند دعوتیں، چند میزبانیاں اور ہماری چند جا کر مہمانی اٹھانا ہمیں یاد رہ جاتا ہے۔ مگر تاریخ کی کتابوں میں، تفاسیر کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں ایک مہمان نوازی سنہرے حروف سے لکھی جاتی ہے۔ آئیے میں آپ کو وہ مہمان نوازی کا واقعہ سناتا ہوں جو مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک دور میں پیش آیا۔ ماجرا کیا تھا؟ خزائن العرفان میں بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک بار ایک بھوکا شخص حاضر ہوا۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام امہات المومنین، یعنی اپنے تمام کاشانہ جتنے گھر مبارک تھے، مبارک کاشانے تھے، وہاں پر معلومات کروایا کہ کیا گھر میں کھانے کی کوئی چیز ہے کہ اس بھوکے مہمان کی خیرخواہی کی جا سکے، اس کی دعوت کی جا سکے۔ غور سے سنیے گا، جواب کیا آتا ہے؟ نبی کے گھر ہیں، امہات المومنین کے کاشانے ہیں، اور ان تمام گھروں سے جواب یہ آتا ہے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ ایک مہمان کو کھلانے کے لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیغام بھجواتے ہیں، اور امہات المومنین کی طرف سے جواب آتا ہے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ مگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دربار تو وہ ہے نا کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آقا کے در پر اگر کوئی مہمان آیا ہے تو وہ کیسے خالی جا سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں اعلان کیا، جو شخص اس کو مہمان بنائے گا اللہ عز و جل اس پر رحمت نازل فرمائے گا۔ اب صحابہ کرام، آپ کو پتا نبی کے صحابہ تھے، سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اس کو مہمان بناؤں گا۔ اپنے گھر لے گئے۔ اب گھر پہنچ کے اپنی زوجہ سے پوچھتے ہیں گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ ایک مہمان لایا ہوں، نبی پاک کے دربار سے لایا ہوں۔ زوجہ کہتی گھر میں کھانا تو بہت تھوڑا ہے، اتنا کھانا ہے کہ بچے کھا لیں گے، مہمان کے لیے نہیں ہے۔ کہا اچھا ایسا کرو، بچوں کو بہلا پسلا کر سلا دو، ہم دسترخوان پر جب بیٹھیں گے تو کھانا رکھ کر چراغ کو گل کر دینا، لائٹ آف کر دینا، میں اس طرح اشارہ کرتا رہوں گا، ایکشن کرتا رہوں گا کہ میرا منہ چل رہا ہے، مہمان سمجھے گا کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، اور ہمارا آقا کا آیا ہوا مہمان پیٹ بھر کر کھانا کھا لے گا۔ اب وہ عظیم دسترخوان، کیا دسترخوان ہوگا، دنیا بھر کی آئٹم جس دسترخوان پر وہ اچھا لگتا ہے نا، ایسا دسترخوان بچھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے آئے ہوئے اس مہمان کو بٹھایا گیا۔
چراغ گل کر دیا گیا. سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہمان کو کھانا کھلا دیا اور خود بھوکے رہے. صبح ہو گئی, دربار رسالت میں خوشی خوشی اس مہمان کو لے کے جاتے ہیں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہ پوچھا ابو طلحہ مہمانی کیسی رہی, میزبان اس مہمان سے نہ پوچھا کھانا کیسا رہا, میزبان سے نہ پوچھا میزبانی کیسی رہی. آقا نے فرمایا رات فلاں فلاں کے گھر عجیب معاملہ پیش آیا ہے. نبی پاک نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا اللہ عز و جل ان لوگوں سے بہت راضی ہے. ارے قربان سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت پر کہ آپ کی اس عظیم مہمانی کی وجہ سے قرآن پاک کی سورہ حشر کی آیتیں نازل ہوتی ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے جس کا ترجمہ ہے اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو, اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ہیں. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ابھی تو ہم بعد میں آئیں گے اس بات پر کہ سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی ایثار کی مثال اور قربانی کی مثال قائم کی. لیکن پہلے تو چلیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس پر. مالک کونین ہیں, آقا کے پاس جنت کے خزانوں کی چابیاں ہیں, مگر گھر کا حال کیا ہے کہ ایک مہمان کو کھانا کھلانے کے لیے بھی اناج گھر میں نہیں. کتنی سادہ زندگی, کتنی صبر والی زندگی. اگر آج ہمارے ساتھ تھوڑی تکلیف آ جائے, تھوڑا کاروبار میں ٹوسٹ آ جائے, تھوڑا آمدنی کم ہو جائے, تھوڑا ہاتھ تنگ ہو جائے, تو پورے محلے کو پتا چلتا ہے کہ جناب نے نقصان کیا ہے, پریشانی میں ہوں, بڑی تکلیف میں ہوں, سب کو بتانا ہے. ارے آقا کے غلاموں, نبی پاک تو وہ ہے نا جس کے بارے میں شاعر لکھتا ہے اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور, اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور, یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں. ارے سرکار کا کھانے والے آج چھوٹی سی بات پر دل برداشتہ ہو جائیں, اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حال یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے گھر میں ایک مہمان کو کھانے کے لیے نہیں مگر رب کی رضا پر راضی ہیں. تو ہمیں بھی جب تکلیف آ جائے اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے. اور پھر دیکھیے حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھوکے رہے مگر مہمان کی مہمان نوازی کی. یہاں ایک شرعی مسئلہ بھی بیان کرتا چلوں کہ یاد رکھیں کہ بچے کو بھوکا رکھنا, یہاں علماء بڑی اچھی بحث فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے بچے واقعی بہت بھوک سے بلک رہے ہوں گے اور ان کو بھوکا رکھ کر مہمان کو کھلا دیا جائے. اس کی اجازت نہیں کہ بچے کو بھوکا رکھنا اگر کھانا ہے تو یہ جائز نہیں ہے. بچے کو فیڈ دینا ضروری ہے. تو فرمایا کہ وہ بچے کھانا کھا چکے ہوں گے اور اب ان کو زیادہ کھانے کی حاجت نہیں ہوگی تو گھر والوں نے سلا دیا. لیکن یہاں ایک شرعی مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر بچے کو رمضان المبارک کا روزہ رکھوایا جائے, ابھی ماشاءاللہ رمضان کی آمد ہے تو بہت سارے بچوں کو روزہ رکھوایا جاتا ہے, پہلا روزہ بھی ہوتا ہے, تو اگر بچہ بھوک کے سبب روزے کے عالم میں ماں باپ سے کھانا مانگے گا تو ماں باپ کو ان کو کھلانا واجب ہو جائے گا اگر وہ نابالغ بچہ ہے. تو اب اگر چاہے اس کی زندگی کا پہلا روزہ ہو, اگر بلا اجازت شرعی نہیں کھلائیں گے تو گناہ گار ہوں گے. تو زبردستی بچے کو روزانہ رکھوایا جائے, بڑا اچھا طریقہ یہ ہے اس کا ذہن بنایا جائے, اسے فضائل بتائے جائیں, اس کو برکت بتائی جائے تاکہ وہ خود سے بھوکا رہے. لیکن اگر وہ بار بار ڈیمانڈ کرتا رہے, سارا دن کہتا رہے پانی دے دو, کھانا دے دو, اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں جناب ہمیں جناب آج ریکارڈ قائم کرنا ہے کہ ہمارے 5 سالہ بچے نے پہلا روزہ رکھ لیا ہے, ہمارے 6 سالہ بچی نے پہلا روزہ رکھا ہے, اس کو ہار بھی پہنانے, آج دعوت کا بھی انتظام کیا ہے, تو یاد رکھیے اگر وہ چھوٹا بچہ کھانا مانگتا رہا, پانی مانگتا رہا اور آپ نے نہیں دیا تو آپ گناہ گار ہوں گے. تو ثواب کمانے کے لیے اگر روزہ رکھوانا ہے تو بچے کا ذہن بنائیں, انشاءاللہ آج 6 سال میں نہیں رکھا وہ 7 سال میں رکھ لے گا, 8 سال میں رکھ لے گا, اور آپ گناہ سے بھی بچ جائیں گے. بہرحال ہم بات چل رہی تھی ہمیں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں کہ ایثار کہتے کس کو ہیں؟ کیا آج ہمارے معاشرے کے اندر ایثار کا جذبہ پایا جاتا ہے؟ کیا ہم اپنے اندر یہ جذبہ پاتے ہیں؟ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں, پہلے تو ایثار کی ڈیفینیشن سن لیجئے. ایثار کہتے کس کو ہیں؟ ایثار کے معنی یہ ہیں دوسروں کی خواہش اور حاجت کو
اپنی خواہش اور حاجت پر ترجیح دے دینا. آپ کی بھی ڈیزائر ہے, آپ کو بھی ضرورت ہے اور دوسرے مسلمان کو بھی ضرورت ہے, اس کو پریورٹی دے دینا اور اپنی خواہش پر اس کی خواہش کو ترجیح دے دینا, یہ کہلاتا ہے ایثار. اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, صحابہ کرام اور اولیاء کرام کس قدر ایثار کیا کرتے, کیسا جذبہ ہوا کرتا. سنیے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ایثار کی حکایت سنیے کہ حضرت سیدنا نافع فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیمار ہو گئے, اور جب بیمار ہو گئے تو آپ کو خواہش ہوئی کہ جب انگور کا پہلا پھل آئے تو میں وہ پھل کھاؤں. بیماری میں ویسے ہی بندے کو کچھ بعض اوقات کہتے ہیں نا وہ خواہش ہو جاتی ہے. بیماری کے عالم میں جب انگور آیا تو آپ کی زوجہ نے 1 درہم کے انگور منگوائے. جب وہ انگور آ گئے, آپ کو پیش کیا گیا, تو اسی وقت ایک فقیر بھی آ گیا اور آ کر کہنے لگا حضور یہ انگور مجھے دے دیجئے. آپ نے اپنی زوجہ سے بیماری کے عالم میں کہا یہ انگور اس کو دے دو. زوجہ نے پھر 1 درہم کے انگور منگوائے. جیسے ہی وہ انگور کھانے کے لیے بیٹھے وہی سائل پھر آ گیا, آ کر کہتا ہے حضور یہ انگور مجھے دے دیں. آپ نے اپنی زوجہ سے کہا یہ انگور بھی اس کو دے دو. آپ کی زوجہ نے تیسری بار انگور منگوائے, بیماری کا عالم ہے, پھر جا کے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں آپ نے اسے تناول فرمایا. ذرا سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمارے اسلاف بیماری کے عالم میں بھی ایثار کر رہے ہیں. آج ہم خوشحالی کے عالم میں ایثار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کسی کا بھلا کون سوچتا ہے؟ بندہ کہتا ہے میرا بھلا ہو جائے, میرے لیے جناب سب ٹھیک ہو جائے, باقی ٹھیک, میرا بھلا ہو, باقی کسی کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے. یہ طریقہ اسلام کا طریقہ نہیں, یہ تعلیمات اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں. اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور بڑا پیارا واقعہ. ایک بار بیمار تھے اور آپ کو بھنی ہوئی مچھلی کھانے کی خواہش ہوئی کہ میں نے مچھلی کھانی ہے. اپنے غلام کو کہا, وہ پورے مدینے شریف میں گھومتے رہے اور بڑی مشکل سے جناب ایک جگہ سے مچھلی خریدی 1.5 درہم کی اور لے کر آئے کہ حضور آپ نے مچھلی کی خواہش کی تھی, میں لے کر آیا ہوں, بڑی مشکل سے ملی ہے. ابھی جناب مچھلی تناول فرمانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ایک سائل آ گیا, اللہ کے نام پر کچھ دے دیجئے. آپ نے کہا یہ مچھلی اٹھا کر اسے دے دو. وہ غلام کہتا ہے حضرت پورا مدینہ شریف گھوما ہوں, بڑی محنت کی ہے, آپ پیسے دے دو اس کو, یہی مچھلی دینے کی کیا ضرورت ہے, میں سارا دن گھومتا رہا. آپ نے فرمایا نہیں یہ مچھلی دے دو. اچھا جناب غلام تھا, وہ مچھلی اٹھائی اور اس سائل کو دے دی. اب وہ سائل لے کر چلا گیا. یہ غلام تھا, محبت بھی کرتا تھا, واپس اس کے پیچھے گیا کہ یار تم کو تو مچھلی نہیں کھانی نا, یہ پیسے لو, یہ مچھلی واپس مجھے دے دو. اس کو پیسے دیے, مچھلی لے کر آ گیا. پھر مچھلی پیش کر دی, حضرت میں لے آیا. یہ کہاں سے لے آئے؟ کہ حضرت میں اسی کے پیچھے گیا تھا جو فقیر آیا تھا, اس کو پیسے دے دیے اور اس سے مچھلی خریدی ہے, اب آپ کی خدمت لائیں, اب تو کھا لیجئے. تو فرماتے ہیں کہ یہ مچھلی بھی اسی سائل کو دے کر آؤ اور اس سے قیمت بھی واپس مت لینا. اور فرمایا میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک لے اور اپنے اوپر کسی اور کو ترجیح دے دے, پریورٹی دے دے, تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے. اب سوچنے والی بات ہے میرے پیارے اسلامی بھائی کہ یہی ایثار کا جذبہ کیا ہمارے اندر ہے؟ کہ یہی ہم کسی مسلمان کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں؟ اسلام کا تو یہ حسن رہا کہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے رہے. ارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنے غلاموں کو کس قدر تقسیم کیا. ایثار کا جذبہ دینے والے آقا کا ایثار ملاحظہ ہو کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دودھ پیتے تھے نا, بالکل دودھ پیتے کا وقت ہے, ابھی تو بچپن کی ابتدا ہے, بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے آقا کو جب دودھ پلاتی, روایتوں میں آتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنی بھوک کیوں نہ ہو, بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک ہی جانب سے دودھ نوش فرمایا کرتے, دوسری جانب توجہ نہ فرماتے. اس کی وجہ یہ تھی کہ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک اور بیٹا بھی تھا, اس نے بھی دودھ پینا ہوتا تھا. ارے بچپن ہی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایثار کی, دوسروں کے لیے قربانی کی, ایسی مثال قائم کی. قربان جائیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں بچپن ہی سے ایثار کا ہمیں درس دے رہے ہیں. اب آئیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کیسی چیز راہ خدا میں دی جائے, کس طرح کی چیز لوگوں کو دی جائے. قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 4 جو آیت پہلی آیت ہے, شروعی پارہ وہیں سے ہوتا ہے,
بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ترجمہ کنز ایمان، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو. پیاری چیز یاد رکھیے گا. اب ہمارے اسلاف نے اس آیت کے بعد کیا ایٹیٹیوڈ اپنایا؟ حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کیا کرتے تھے؟ شکر کی بوریاں خریدتے اور لوگوں میں خیرات کرتے چلے جاتے. لوگ کہتے حضرت پیسے بانٹ دیجئے، یا آپ شکر کیوں بانٹتے ہیں؟ فرمایا شکر مجھے بڑی پسند ہے، میں نے آیت پڑھی ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز راہ خدا میں خیرات کرو، میں اس لیے شکر خریدتا ہوں اور لوگوں کو تقسیم کر دیتا ہوں. آج ہم میں سے کون اپنی پیاری چیز خیرات کرتا ہے؟ اچھا کپڑے میلے ہو گئے، گھر والے بتاتے ہیں وہ کپڑے پھٹ رہے ہیں، چلو غریبوں کو دے دو. وہ رضائی جو ہے نا بڑی پرانی ہو گئی ہے، اس میں سوراخ ہو گئے دو. اچھا وہ ایسا کرتے ہیں مدرسے میں جا کے دے آؤں گا. آپ سوچیں ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ جو چیز ضائع ہونے والی ہے، جو بیکار ہے، وہ اللہ کی راہ میں دینی ہے. اور ہمارے اسلاف قرآن کہتا ہے تم ہرگز بھلائی تک نہ پہنچو گے جب اپنی سب سے پسندیدہ اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خیرات نہ کرو. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، کیا پیاری پیاری باتیں ان کے بارے میں ہمیں معلوم ہیں. لیکن یہ واقعہ سنیے. آپ کے پاس ایک شخص آیا، کہا حضور آپ کی خدمت کرنی ہے اور آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، مجھے جو کام دیں گے میں کام کر لوں گا، بس اپنی خدمت میں قبول کر لیں. آپ نے فرمایا میرے ساتھ اگر رہنا ہے تو میرا ایک شرط ماننی ہوگی. کہا حضور آپ جو کہیں گے مانوں گا. کہا ایک ہی شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے جب میں اپنے مال میں سے کوئی چیز راہ خدا عز و جل میں دینے کا کہوں تو تم نے سب سے بہترین شے میرے مال میں سے راہ خدا میں دے دینی ہے. آپ ذرا سوچو میرے پیارے اسلامی بھائیو، اے بزنس مین، اے تاجر اسلامی بھائیو، ہم کس شرط پہ بندہ رکھتے ہیں؟ دیکھو سب سے پہلے نقص والا مال بیچنا، سب سے پہلے ڈیفیکٹو آئٹم بیچ دینا، کسی کو دکھانا دوسری آئٹم لیکن یہ پہلے ڈال دینا. یہ دیکھو یہ اپنا کچھ مال جو ہے نا یہ سی کیٹیگری کا ہے، جب یہ اے کیٹیگری کا مال جائے تو دو کر کے یہ بھی نکال دینا. ہماری کیٹیگری، ہماری جاب ڈسکرپشن، ہمارا بندہ رکھنے کا انداز یہ ہے. اور قربان جائیے، ابو ذر غفاری کہتے دیکھو میں جب بھی کہوں راہ خدا میں خرچ کرنا مجھ سے پوچھنا نہیں، میرے مال میں سے سب سے بہترین شے نکالنا اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا. کتنا فرق ہے ہمارے اور ان کے اندر. اب کیا ہوا؟ وہ شخص کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے قبول ہے. اب کچھ لوگ آئے اور آ کر اس کی حضور یہاں پر جو ہے وہ غریب ہی نہر کے کنارے کچھ غریب خاندان، غریب لوگ رہتے ہیں، آپ سے گزارش ہے ان کی مدد کیجیے. تو آپ نے کہا اچھا ایسا کرو، ایک اونٹ لاؤ اور اس اونٹ کو لا کر نہر کرنا، جتنے گھر ہیں نا سب کو برابر تقسیم کرنا، اور میرے گھر کے لیے بھی اتنا ہی حصہ رکھنا، سب کو ایکول ڈیوائیڈ کرنا، سارے غریبوں کو اونٹ بانٹ دینا کاٹ کے، اور جتنا حصہ سب کو دینا اتنا حصہ میرے گھر کے لیے بھی رکھ لینا. یہ شخص گیا جو ابھی غلام رکھا گیا، کنڈیشن طے ہو گئی نا، یہ گیا اس نے دیکھا سب سے بہترین اونٹ کون سا ہے، شرط یاد تھی، اونٹ کو پکڑا. پھر سوچنے لگا یار یہ اونٹ تو اتنا شاندار، حضرت اس پر بیٹھتے ہیں، سواری کرتے ہیں، یہ ان کی بات بھی مانتا ہے، بڑا فرما بردار، سواری کے لیے بھی بہترین اونٹ ہے، گوشت ہی بانٹنا ہے نا تو کسی بھی اونٹ کا بانٹ دیتے ہیں. اس نے سیکنڈ نمبر والا اونٹ پکڑا اور لے کر آ گیا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہا تم نے میرے ساتھ خیانت کی ہے. جب جملہ سنا تو وہ جھٹکا کھا گیا نا، واپس گیا اور اب سب سے قیمتی اونٹ لے کر آیا، وہی والا سب سے بیسٹ. آپ نے کہا اسی کو کاٹو اور تمام لوگوں میں جا کے تقسیم کرو، ایکول ڈیوائیڈ کرنا، اور میرے لیے بھی اس ایکول ڈیویژن کا حصہ ہی لے کر آنا. اس نے ایسا ہی کیا. اب یہ تقسیم تو ہو گیا. اب آ کر حضرت نے کہا تم نے بتاؤ ایسا کیوں کیا تھا؟ کہا حضرت میں نے سوچا کہ آپ کا یہ اونٹ آپ کے لیے کام کا اونٹ تھا، آپ اس پہ سواری کرتے تھے، آپ کو پسند بھی بڑا تھا، آپ نے کہا گوشت ہی بانٹنا ہے تو میں دوسری کیٹیگری والا اونٹ لے آیا، گوشت تو اس کے اندر بھی تھا. آپ نے فرمایا تم سچ بتاؤ تم نے اسی لیے یہ کام کیا کہ تمہیں مجھ سے محبت تھی، میری ضرورت کا خیال تھا؟ کہتا جی حضور آپ کی ضرورت کے پیش نظر میں نے یہ سوچا تھا. اب کیا فرمایا؟ غور سے سنیے، جو یہاں موجود ہے اسلامی بھائی وہ بھی غور سے سنیں، اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی غور سے سنیں. فرماتے سن لو، میری ضرورت کا دن تو وہ دن ہے جس دن میں قبر کے گھڑے میں تنہا ڈال دیا جاؤں گا، باقی رہا مال تو اس کے 3 حصے دار ہیں.
اے دنیا کے مال کے پیچھے مارے مارے پھرنے والوں، غور سے سننا. فرماتے مال کے 3 حصے دار ہیں. نمبر 1 تقدیر، جو مال لے جانے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتی. آپ نے دیکھا ہوگا، آپ تو ماشاءاللہ کئی بزنس مین، کئی شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں موجود ہیں، اچھا خاصا بزنس چل رہا ہوتا ہے، اچانک تقدیر پلٹا کھاتی ہے، وہ کروڑ پتی آدمی کلاش ہو جاتا ہے، قرضے میں ڈوب جاتا ہے، بزنس تباہ ہو جاتا ہے. تقدیر کا چکر جب گھومتا ہے، انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا، پھر وہ افسوس کرتا ہے کاش جب پیسے تھے اس وقت اللہ کی راہ میں خرچ کر لیتا، ارے اتنے پیسے تھے حج کر لیتا، اتنے پیسے تھے مسجد بنا لیتا، اتنے پیسے تھے خوب نیکیاں کر لیتا، اب تو ہاتھ میں بھی کچھ نہیں رہا. تو فرمایا جب تقدیر کا چکر چلتا ہے تو وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتی. دوسرا حصے دار کون ہے مال کا؟ فرمایا وارث. بندے کے مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پیسے تو قبر میں ساتھ نہیں جاتے نا، قبر کفن میں کوئی جیب تو نہیں ہے نا. جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا. فرماتے جب ورثہ، دوسرے حصے دار تو ورثہ ہیں، بندہ مر جاتا ہے تو اپنا حصہ لینے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں. اور تیسرا فرمایا تو خود ہے، یعنی مال کے 3 حصے بنا دیے. ایک تو تقدیر ہے جو کبھی بھی لے جا سکتی ہے، دوسرا ورثہ ہے جو تیرے مرنے کے بعد تیرا مال لے جائیں گے، اور تیسرا تو خود ہے. تو فرمایا کہ جب تقدیر بھی رعایت نہیں کرتی، ورثہ بھی مال لینے میں رعایت نہیں کرتے، تو پھر اپنے حصے پر کیوں قبضہ نہیں کرتا اور اس حصے کو راہ خدا میں خرچ کر کے آگے کے لیے جمع نہیں کر لیتا. کیا پیارا فارمولہ دیا میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں. اور یہاں ایک اور بات بھی سمجھ آ رہی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جناب اتنا خوبصورت فربا قربانی کا جانور کرنے کی کیا ضرورت ہے، گوشت ہی تو کاٹنا ہے. ابو ذر غفاری بھی تو سیکنڈ والا اونٹ قربان کر سکتے تھے. کہتے نہیں، اللہ کی راہ میں اپنی پیاری چیز خرچ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پیسوں کو نہیں دیکھتا، یہ دلوں کو اور نیتوں کو ملاحظہ فرماتا. یاد رکھیے، کوئی یہ نہ سوچے کہ جناب میں نے 15 لاکھ روپے خرچ کرنے اللہ کی راہ میں جبھی ثواب ملنا. نہیں 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 نہیں، وہ مالک کریم ہمارے دلوں کو، ہمارے اخلاص کو، ہماری نیتوں کو ملاحظہ کرتا ہے. ارے صدقے دل سے کوئی ایک کھجور دے دے اور ریاکاری کے ساتھ کوئی پورا باغ دے دے، اس کے باغ کی قدر نہیں ہے، اس کے کھجور کی ویلیو ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں تو دل دیکھے جاتے ہیں. بہرحال میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بات ہو رہی تھی اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی. اب آئیے ہم اپنی طرف ذرا دیکھ لیتے ہیں ہمارا کیا حال ہے. ہم نے اپنی زندگی میں کب کب پیاری چیزوں کو خرچ کیا ہے. اب جناب کپڑے پرانے ہو گئے، وہ اللہ کی راہ میں دے دو. بستر پرانے ہو گئے، وہ اللہ کی راہ میں دے دو. کوئی تو چیز اچھی دے دو بھائی. ہمارا حال پتہ ہے کیا ہے؟ دیکھیں زندگی کے بھی کچھ لمحات ہیں نا. جوانی، پہلے آ جاتا ہے بچپن، پھر جوانی، پھر بڑھاپا. سب سے بہترین ٹائم کون سا ہے؟ جوانی ہے نا. لوگ کہتے ہیں جناب جوانی میں بڑے کام کرتا ہے بندہ. جوانی کہاں دی آپ نے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کی یا جوانی کی اس کی نافرمانی میں؟ یعنی اپنی زندگی کا بہترین وقت وہ بھی دیا تو دنیا کو دیا. بندہ کہتا ہے بوڑھا ہو جاؤں گا پھر مسجد میں چلا جاؤں گا. اللہ کی عبادت کرنی تھی تو جوانی میں کرتے. مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان صاحب نوری بڑی پیاری بات کرتے ہیں نا، عبادت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت. عبادت کے، ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت. جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو. ارے جوانی میں عبادت کرو. حدیث کرام کا مفہوم ہے جو بندہ جوانی میں رب کی عبادت کرتا ہے قیامت کے دن اسے اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. مبارک ہو دعوت اسلامی والو. الحمدللہ دعوت اسلامی دنیا کی وہ واحد تحریک ہے جس کی میجورٹی نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور ساری نوجوان اللہ اور اس کے رسول کے کاموں میں مصروف ہیں. آئیے نوجوانوں دنیا بھر میں جہاں کہیں مجھے سن رہے ہو، اپنی اس جوانی کو شیطان کے حوالے نہ کرو. ہم رحمان کے بندے ہیں. رحمان عز و جل کی مدد لے کر شیطان کے مقابلے میں آ جاؤ اور اسی جوانی میں رب کی عبادت کر لو. تو بہرحال ہم اگر اپنی تمام معمولات پر نظر دوڑائیں، بچوں کا کیا ہوتا ہے؟ کسی گھر میں 4 بیٹے ہوں، گھر میں ایک شارٹ میٹنگ ہوتی ہے. یہ بڑا بچہ بڑا بریلینٹ مائنڈ ہے، اچھا بہت زبردست حافظہ ہے، چلو بھائی اس کو انجینئر بنائیں گے. یہ دوسرا بچہ جو ہے نا یہ اکاؤنٹس میں بڑا تیز ہے، جب دیکھو حساب کتاب کرتا رہتا ہے، اچھا اس کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنائیں گے. یہ تیسرا بچہ جناب
جب بھی کوئی چیز خریدنے جاتا ہے بڑی لے بیچ کرتا رہتا ہے, بڑا حساب کتاب کرتا رہتا ہے, دکاندار سے بھی بڑی اچھی بات کرتا ہے. اچھا اس کو جناب بزنس مین بنائیں گے. یہ چوتھا بچہ, اس کو نہ سبق یاد ہوتا ہے نہ اس کا دماغ چلتا ہے, اس کی ٹانگ میں بھی تھوڑا سا جو نا لنگ نظر آ رہا ہے, چلتا بھی سیدھا نہیں ہے. اچھا اس بچے کو مدرسے میں ڈال دیتے ہیں. آپ سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائی, ہماری مینٹالٹی کیا ہے. گھر میں جو فالتو چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں دینی ہے. ارے دیتے نا گھر کا سب سے اچھا بچہ جس کا شارپ مائنڈ تھا, بریلینٹ مائنڈ تھا کہ انشاءاللہ اس کا دماغ اچھا ہے, اس کے دماغ میں قرآن داخل کرواؤں گا, یہ حدیث پڑھ کر مفتی بن کر دنیا بھر میں لوگوں کی اصلاح کرے گا. لیکن ہمارا لیول ہی ہم نے یہ بنا دیا ہے کہ جو فالتو ہے, جو بیکار ہے, وہ اللہ کی راہ میں دینا ہے. چوتھے پاری کی آیت پھر سن لیجئے, ترجمہ کنز ایمان, تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو. سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, تبدیل کیجئے اپنی اس عادت کو. انشاءاللہ آپ اپنی راہ خدا میں پیاری چیز خرچ کر تو دیکھیے, پھر دیکھیے کیسی برکت ملتی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے پیاری عطا فرمائے گا, اس سے مبارک چیز عطا فرمائے گا, برکت عطا فرمائے گا. کیا ہم لوگوں کی ضروریات کو ترجیح دیتے ہیں, پریورٹی دیتے ہیں کہ نہیں مجھے ضرورت ہے میرے مسلمان بھائی کو مل جائے؟ ایسا ہے نہیں. بلکہ آج تو ایسا ہے کہ کسی کا بیڑا غرق ہوتا ہو, کسی کا کاروبار تباہ ہوتا ہو, کسی کی دکان ٹھپ ہوتی ہو تو ہو جائے میرا بزنس چلنا چاہیے. کمپٹیشن کا ایک ایسا دور آ گیا کہ مسلمان کا بھلا سوچنے والے لوگ نہیں ہیں. حالانکہ آج بزنس مین بیٹھے ہیں. میں آپ سب سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں. الحمدللہ ثم الحمدللہ, آپ نے بھی بڑے ٹریول کیے ہوں گے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی برکت سے, قافلوں کی برکت سے. دنیا میں کئی جگہ جانے کا موقع ملا. جب تاریخ اسلام پر نظر دوڑاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے تجار مسلمان بزنس مین نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں. فار ایسٹ جو ہے, سنگاپور, ملیشیا, انڈونیشیا, اگر آپ یہاں جائیں اور اس کو آپ میپ پر دیکھیں تو یہ عرب سے بہت دور ہے. عرب کے لوگ ٹریول کر کے عرب کنٹریز میں گئے, پھر وہاں سلیوز ٹریڈنگ ہوتی تھی, غلاموں کی جو خرید و فروخت تھی وہ افریقہ سے ہوئی, تو افریقہ تک اسلام پہنچا, عرب ملکوں میں اسلام پہنچا, یہ تو سمجھ آتا ہے. اور پھر یورپ عرب سے اٹیچ تھا, استنبول کے ذریعے وہاں پہنچ گیا. یہ اس ایریا میں اسلام کیسے پہنچا میں بہت غور کرتا رہتا تھا. ایک بار کچھ سالوں پہلے میں فار ایسٹ گیا, وہاں کے کچھ لوگوں سے میں نے پوچھا یہ بتاؤ یہ اسلام یہاں کیسے پہنچا. یہ سنگاپور اتنا بڑا, ملائیشیا پورا مسلمان, انڈونیشیا پورا مسلمان, کروڑوں لوگ مسلمان ہیں وہاں پر, اسلام یہاں تک کیسے پہنچا؟ وہ بتاتے ہیں اسلام بہت پرانا نہیں, ہمارے یہاں 500-600 سال پہلے عرب بزنس مین فار دا بزنس پرپس ہمارے ملک میں آئے تھے. سنیے گا میرے تاجروں جو دنیا بھر میں ٹریول کرتے ہو, فرماتے ہیں عرب بزنس مین یہاں آئے تھے, مگر ان کے بزنس کا انداز دیکھ کر, ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھ کر, ان کی سچائی دیکھ کر, ان کا ایثار دیکھ کر, ان کا وقت پہ نمازیں پڑھنا, ان کے وعدوں کی پاسداری, ان کی آئٹم پیاری ہونا, کہتے ہیں ان کے ساتھ کاروبار بھی ہوتا رہا, لوگ مسلمان بھی ہوتے چلے گئے. یہ عرب تاجر کوئی نیکی کی دعوت کے جذبے کے تحت نہیں گئے تھے, یہ بزنس کرنے گئے تھے. مگر مسلمان وہ ہوتا ہے جس کا امپیکٹ ہوتا ہے, جس کا اثر ہوتا ہے, ارے اس کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. مگر میں آج ہم تمام یہاں موجود بزنس مین اپنے آپ سے بھی سوال کر رہا ہوں اور آپ سے بھی کر رہا ہوں اور مدنی چینل کے ناظرین سے بھی کر رہا ہوں کہ کیا ہم ایسے ہیں کہ ہمیں دیکھ کر کوئی مسلمان ہو جائے؟ ہم ایسے بن گئے کہ ہمیں دیکھ کر کوئی نیک بن جائے؟ بلکہ ہمارا حال تو یہ ہے, ہمارے ساتھ تھوڑی دیر کوئی بیٹھ جائے تو 5 ٹائم کا نمازی ہو تو وہ نماز میں ڈھیلا ہو جائے گا, 2-4 گالیاں سن کے چلا جائے گا, 4-5 چیٹنگ کے طریقے سیکھ لے گا, کوئی نہ کوئی ٹیکس چوری کا ہم فارمولا اس کو بتا دیں گے. یہ تو اسلام نہیں ہے, یہ تو اسلام کی خدمت نہیں ہے. ہمارے تاجر بزنس مین عرب تجار نے دنیا میں جا کر دین کا نام روشن کیا. مگر معذرت کے ساتھ آج اگر دنیا کے اندر اگر اسلام کا نام ڈیمیج ہے تو اس میں بہت بڑا کردار ہمارے مسلمان بزنس مینوں کا بھی ہے. ارے کون سا ایسا کاروبار ہے جس میں چیٹنگ نہیں کی, فورجری نہیں کی, مسلمانوں نے دوسرے ملک والوں کو دھوکہ نہیں دیا. آج ہماری ایل سی کوئی قبول نہیں کرتا, آج ہماری آئٹم لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ارے تف نہیں ہے کہ میڈ ان پاکستان لکھا ہو یا میڈ ان کسی اسلامک کنٹری کا نام لکھا ہو تو کوئی پروڈکٹ لینے میں 12 بار سوچتا ہے نہیں یار پتہ نہیں ملاوٹ ہوگی. یہ کیا ہے؟ یہ اسلامی تعلیمات سے دوری نہیں. یقین جانیے اگر آج کا تاجر کھڑا ہو جائے
کہ مجھے جو اسلام کا نام بدنام ہوا ہے دنیا میں، ہم اس کو مل کر ٹھیک کریں گے، تو یہی تاجر دنیا کا سفر کر کے، دنیا سے سچا بزنس کر کے، اپنے وعدوں کی پاسداری کر کے وہ دور پھر لا سکتا ہے کہ لوگ کہیں گے اگر تجارت کرنی ہے تو مسلمانوں سے کرو۔ یہ وعدوں کے سچے ہوتے ہیں۔ لیکن آج یہ حال نہیں ہے، آئیے یہ پھر دور آ سکتا ہے، پھر ہماری میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں تجارت کو بھی فروغ ملے گا، مگر اسلام کی صحیح پکچر پورٹریٹ ہوگی۔ آج دنیا میں کہیں چلے جاؤ، ہر برے کام کے اندر کیوں نام آتا ہے مسلمان کا؟ یہ تو اسلام نہ تھا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں یہ اسلام سے وفاداری بھی نہیں ہے۔ اے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد منانے والوں، ان کے عشق کے دعوے کرنے والوں، نبی پاک نے تو طائف کے میدان میں پتھر کھائے نا اسلام کے لیے، ان کے نواسوں نے کربلا کے میدان میں اپنی جانیں قربان کر دی۔ قیامت کے دن اگر ہم سے کوسچن ہو گیا کہ بتاؤ اے کراچی میں رہنے والے بزنس مینوں، اللہ نے تمہیں مال بھی دیا، دولت بھی دی، وقار بھی دیا، عزت بھی دی، تم نے ہمارے دین کو کس طرح فائدہ پہنچایا؟ نام روشن کیا یا نام برباد کر دیا؟ کوئی ہے جواب ہمارے پاس؟ صرف کاروباری تو ہماری ذمہ داری نہیں تھی نا، ہم اس دنیا میں فقط کاروبار کرنے تو نہیں آئے، ہماری کوئی اور بھی تو ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ارے ہمیں تو ایگزام کے لیے بھیجا گیا تھا، ہم لگ گئے کاروبار میں۔ میں یہ نہیں کہتا کاروبار درست نہیں ہے، ارے کاروبار صحیح کرو۔ اسلام ڈسکریج نہیں کرتا بزنس کو، یاد رکھیے گا، اسلام حوصلہ شکنی نہیں کرتا بزنس کی۔ سنیے میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں، وہ بزنس مین جو سچا بزنس کرتے ہیں، جو اپنے وعدوں کے پاسدار ہیں، وہ سنیے اور جھوم جائیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص لگاتار حلال روزی کماتا ہے اور حرام کے لقمے کی آمیزش نہیں ہونے دیتا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اپنے نور سے روشن کر دیتا ہے اور حکمت کے چشمے اس کے دل سے جاری ہو جاتے ہیں۔ میں نے کسی مفتی کی فضیلت نہیں بتائی ہے، بزنس مین بس حلال کمانے والا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اس کے دل سے حکمت کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ اور سنیے اور جھوم جائیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ تجارت کرو۔ بزنس کو قرآن پاک اور حدیث میں انکریج کیا گیا ہے، فرماتے تجارت کرو، روزی کے 10 حصے ہیں، 9 حصے فقط تجارت میں ہیں، بزنس کو انکریج کیا جاتا ہے۔ ایک اور جگہ میرے آقا فرماتے ہیں سچا تاجر قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ارے تجارت بھی کرو، پیسے بھی کماؤ، مگر سچ بول لو، اچھا تجارت کر لو، آپ کے درجے بھی بلند ہوں گے اور اسلام کا نام بھی روشن ہو جائے گا۔ یہ اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے، the only religion in the world جو بزنس کی اتنی ٹرمز بیان کرتا ہے، بزنس کے اتنے طریقے بیان کرتا ہے۔ کسی ریلیجن کو آپ پڑھ لیجئے، اس کے اندر اتنے طریقے، اتنے اس کے طریقہ کار، اس کے قوانین، اس کو کرنے کے انداز اور اتنی فضیلتیں، لیکن ہمارا مسلمان تاجر چونکہ اسلام سے دور رہا۔ اسلامی تعلیم کس نے سیکھی؟ آج ہم نے بزنس کرنا کیسے سیکھا؟ وہ میرے دادا کا بزنس تھا، ہمارا جناب پیڑھیوں کا بزنس ہے، خاندانی بزنس ہم کرتے آ رہے ہیں۔ جناب آپ نے اس بزنس کو شرعی طور پہ چیک کروایا کہ کہیں یہ بزنس حرام تو نہیں ہے، اس میں کہیں سے کوئی حرام کی آمیزش تو نہیں ہو رہی، کہیں آپ کے ذریعے کسی مسلمان کو نقصان تو نہیں پہنچ رہا؟ اگر یہ چیک کروا لیتے تو یہ جو برکتیں ہیں، اللہ اللہ۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، ایک بار ایک شخص پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سنیے، بلکہ کچھ صحابہ کرام تھے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سلائی کا کام کرتا ہوں۔ اے درزیوں غور سے سنو، میرے آقا فرماتے ہیں، وہ حدیث صحابی کہتے ہیں آقا میں سلائی کا کام کرتا ہوں۔ میرے آقا نے کہا اگر تم دیانت داری سے کام کرو تو حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ آپ غور کیجئے، اس میں کوئی روزے، زکوٰۃ، حج، نماز جو فرض ہے وہ اپنی جگہ، لیکن کوئی بہت بڑی لسٹ نہیں دی آقا نے، کہا بس اپنا کام سیدھا کرنا، سچا کرنا، حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ایک صحابی نے کہا حضور میں جو ہے وہ معمار ہوں، کئی بلڈر ہوں گے یہاں پر، اب غور سے سننا۔ ایک صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بلڈر ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم نے راست بازی یعنی ایمانداری، دیانت داری سے کام کیا تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تجارت کرتا ہوں، ٹریڈنگ کرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم نے دیانت داری سے کام کیا تو میرے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو تجارت کہیں بھی، بزنس کام کرنا، حلال کمانا کہیں ڈسکریج نہیں کیا گیا، آلویز انکریج کیا گیا، ہمیشہ حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ مگر میرے پیارے اسلامی بھائیوں اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ آپ کاروبار پر روز جائیں
اور روز نیکیاں کما سکتے ہیں. آپ روز بچوں کے لیے پیسے کمائیں مگر روز آپ کے درجے بلند ہو سکتے ہیں. کچھ رولز کو فالو کر لیجئے, کچھ علم دین سیکھ لیجئے, کچھ اپنی تجارت کو پیوریفائی کر لیجئے. یہ حرام کام چھوڑ دیجئے. ملاوٹ, جھوٹ, سود, رشوت, ارے اس کو نکالیے تو صحیح اپنے کام سے, پھر دیکھیے اللہ کتنی برکت عطا فرماتا ہے. کچھ لوگ ملتے ہیں, میں بھی یورپ سے آ رہا ہوں, وہاں بھی کئی لوگ ملے کہ جناب ہم کیا کریں, بزنس میں ہمیں جناب الکحل بھی بیچنا پڑتا ہے, ہمیں ناجائز چیزیں بھی رکھنی پڑتی ہیں. وہاں بھی میں نے یہی بات کی, میں آپ سے بھی یہی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایسے ہو سکتا ہے کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے جو آج یہ سوچ رہے ہوں کہ جناب بات تو ٹھیک ہو رہی ہے, رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے, مجھے اپنے بزنس کو پیوریفائی بھی کرنا چاہیے, مگر کیا کروں, پھنس گیا ہوں. اگر یہ نہیں کروں گا تو گھر کا خرچہ کیسے چلے گا, بچوں کا کام کیسے چلے گا, پھر دوسرا کاروبار کیسے ملے گا. میں آپ سب سے ایک کوسچن کرتا ہوں, جواب آپ خود دے دیجیے گا. کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہو, حرام کام کرتا ہو, سود, ملاوٹ, جھوٹ, رشوت یا حرام پروڈکٹ کو سیل کرتا ہو, اور اسے مل رہا ہے, اسے عطا ہو رہی ہے, وہ کھا رہا ہے, مجھے بتاؤ کیا حلال کی طرف جائے گا تو وہ رزاق رزق کو روک لے گا؟ کیا رزق کم ہو جائے گا؟ ارے یہ ہمارے عقیدے اور ہمارے توکل کی بھول ہے. ارے آپ حلال کی طرف قدم اٹھائیے, اس کی رحمت چھما چھم برسنا شروع ہو جائے گی. اور یاد رکھیے, یا غوث اعظم, یاد رکھیے یہ حرام تھوڑا ہو, حرام زیادہ ہو, اس میں برکت نہیں. حلال تھوڑا ہے, اس میں بڑی برکت ہوتی ہے. بات چلی تھی ایثار سے, تو اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, آپ ایثار کی عادت ڈالیے, غریبوں کی مدد کرنے کی فکر کیجئے, وہ رب کریم آپ کو اپنے عطاؤں کے در کھول دے گا. اپنی گفتگو کو آخر میں لاتا ہوں. یاد رکھیے 4 قسم کی ہیبٹ ہوتی ہیں. شح, عربی میں کہتے ہیں شح, شین اور ہا. پھر ہوتا ہے بخل, پھر ہوتا ہے سخا, اور پھر ہوتا ہے جھوٹ. یہ 4 ہیبٹس ہیں نا. لوگ کہتے ہیں جناب بڑے ایٹیٹیوڈ کی بات کرتے ہیں, بڑے مینرز کی بات کرتے ہیں. آؤ میں آپ کو اس ایٹیٹیوڈ کی بات کرتا ہوں جو قرآن و حدیث میں جس کا تذکرہ, اور جس ایٹیٹیوڈ, جس ہیبٹ کی بات حدیث کرتی ہے, بات قرآن کرتا ہے. اللہ اللہ, میں نے 4 قسم کے لوگوں کے بارے میں آپ کو بتایا کہ شح, اس کی تعریف کیا ہے. شح کہتے ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ جو نہ خود کھائے نہ کسی کو کھلائے. ایسے بھی بدنصیب ہوتے ہیں, نہ خود پر خرچ کرتے ہیں نہ اپنے بچوں پہ خرچ کرتے ہیں. او پیسہ کمائے جا رہے ہیں لیکن خرچ کرنے کی ان کے اندر یہ ہمت نہیں ہوتی, وہ توفیق نہیں ہوتی. وہ سوچے, میرے پیارے اسلامی سب سے بدتر کہا گیا اسے. اچھا, پھر ہوتا ہے بخل, جو خود پر تو خرچ کرے کسی اور پر خرچ نہ کرے. سخا, جو خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے. اور ایک ہے جھوٹ. اللہ اللہ, جھوٹ کا مرتبہ پتہ ہے کیا ہے؟ آج اس کی تعریف بھی سن لو کہ جو خود نہ کھائے دوسروں کو کھلائے. جھوٹ کا مرتبہ, جھوٹ کس کو کہتے ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ ہے. میرے آقا کے جھوٹ کے بارے میں آتا ہے, جب کوئی فقیر آتا میرے آقا بانٹتے بانٹتے بانٹتے, ایک وقت آتا جو ظاہری نعمتیں ہوتی وہ ختم ہو جاتی. پھر کوئی آ جاتا, میرے آقا کہتے فلاں دکاندار کے پاس جاؤ, میرا نام لو, پیسے نہیں ہے ظاہری طور پہ, اس سے یہ خرید لینا, کہنا میرے نام پہ لکھ دے, میں قرضہ اتار دوں گا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. اعلیٰ حضرت اسی جود کی طرف اشارہ کرتے ہیں نا, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. پیاسوں کے لیے پیاسے جاتے ہیں نا دریا کے پاس, پیاسے جاتے کنویں کے پاس. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا. آقا شہ تسنیم کہتے ہیں, تسنیم حوض کوثر, اے حوض کوثر کے مالک آپ کا فیض کتنا نرالا ہے. فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا, آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا. پیاسوں کو ڈھونڈتا ہے نبی کا دریا کہ اس پر برس جایا کرے. اور آقا کے دربار سے مانگنے والا خالی نہیں جاتا, مانگتا تھوڑا ہے عطا بہت کر دیا جاتا ہے. میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا, میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا, تو دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. ارے میرے آقا کا جود وہ ہے. تو اے نبی کے غلاموں, سخاوت کی عادت کو اپناؤ. سنو سنو, حدیث پاک میں یہ مفہوم موجود ہے کہ بخل کرنے والا, کنجوسی کرنے والا 3 چیزوں سے دور ہوتا ہے, ایک چیز کے قریب ہوتا ہے. اور سخاوت کرنے والا 3 چیزوں کے قریب ہوتا ہے, ایک چیز سے دور ہوتا ہے. وہ کیا ہیں 3 چیزیں؟ سنیے. سخی, اللہ کے قریب.
जन्नत के करीब, लोगों के करीब और जहन्नम से दूर होता है। और बुखल करने वाला, कंजूसी करने वाला अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, लोगों से दूर और जहन्नम से करीब होता है। नाउ इट्स अप टू यू, आप तय कर लो कि आपको रब के करीब रहना है, जन्नत के करीब रहना है। लोगों में भी मकबूल वही होता है जो सखावत के दरिया बहाता है। लोगों पर खर्च कीजिए, अपने गरीब रिश्तेदारों, अपने गरीब मुसलमानों पर बांटिए, अल्लाह और अता फरमाएगा। हदीस पाक में आता है जिसका मफहूम है, मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, आज लोग मिलते हैं ना, आपकी भी दुआ कोशिश होती है कोई नेक आदमी मिल जाए, जरा मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा, बड़ा परेशान हूं, हुजूर जरा दुआ कर दें, कारोबार में बरकत की दुआ कर दें, फला मुफ्ती साहब, फला आलिम साहब, फला पीर साहब मिलते हैं, फौरन बंदा दुआ के लिए पहुंच जाता है। मगर आज मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपके लिए रोजाना फरिश्ता दुआ करे तो इससे बड़ी दुआ है कि रोजाना, एक दिन नहीं, आलिम साहब तो एक दिन मिल जाएंगे, तो मुफ्ती साहब महीने में, जिंदगी में एक बार मिलेंगे। मगर ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए रोज फरिश्ता दुआ करता है। अब कौन सा फरिश्ता दुआ करता है सुनिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं जिसमें बंदे सवेरा करें और दो फरिश्ते ना उतरें। दो फरिश्ते उतरते हैं, जिनमें से एक तो कहता है इलाही सखी को ज्यादा अच्छा इवज दे दे, सखी के लिए दुआ करता है अल्लाह और दे इसको, और दूसरा फरिश्ता कहता है इलाही बखील को बर्बादी दे, कंजूस को बर्बाद कर दे। अब आपने फैसला करना है कि मेरे लिए रोज फरिश्ता करे, दुआ करे, ये रोजाना एक फरिश्ता बद्दुआ करे। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सखावत जो है ना, ये नसीब वालों को मिलती है। अरे बिजनेस बहुत कर लिए, नफे बड़े कमा लिए, आज मैं आपको वो नफे का सौदा बताता हूं कि अल्लाह की राह में खर्च करो, अल्लाह एक का 70 अता फरमाएगा। ये महीना आ रहा है जिसमें गरीबों की मदद कीजिए, अपने पड़ोसियों की मदद कीजिए, अपने गरीब रिश्तेदारों की मदद कीजिए और अल्लाह की राह में अपनी पसंदीदा चीज खर्च कीजिए। इंशाअल्लाह मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, आपको रब ताला बहुत अता फरमाएगा। और ज़कात, ये सखावत तो ज़कात से वरा है ना, लेकिन कुछ तो हम पर जरूरी है। याद रखिए, मुसलमान पर जो साहिब निसाब है, ज़कात फर्ज है। कुछ लोग ज़कात निकालने में बड़ा बुखल करते हैं और कहते हैं जनाब 1 करोड़ रुपए की 2.5 लाख ज़कात निकाल दूं, अरे 10 करोड़ के 25 लाख रुपए मेरे हाथ से निकल जाएंगे। दिल पर भारी लगता है कि ये पैसे दूर हो गए। उलमा बड़ी प्यारी इंटरप्रिटेशन करते हैं, कहते हैं ये पैसे निकलते जरूर हैं मगर बढ़कर वापस आ जाते हैं। आपने गार्डन देखे होंगे, बाग देखे होंगे ना, माली आपने देखा होगा हर दूसरे चौथे दिन आता है, थोड़े थोड़े पत्ते काट के चला जाता है। उन पत्तों को काटने से बाग कम होता है या उसकी ग्रोथ में इजाफा हो जाता है? नए पौधे आते हैं ना, थोड़ा सा कटता जरूर है मगर आगे जाके बढ़ जाता है। बिल्कुल इसी तरह किसान जाता है खेत में, एक बोरी बीज लेकर जाता है और वो बोरी जब पूरे खेत में डालता है तो वापस तो खाली आता है, बोरी गई, मगर थोड़े अरसे के बाद वो सारे बीज खेत को लहलहाता कर देते हैं। तो ज़कात देने से पैसे कम नहीं होते, अल्लाह की राह में खर्च करने से ज्यादा मिलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहां भी एक आ जाएगी कि हमें ज़कात अंदाजे से निकालते हैं। बहुत बड़ी बिजनेसमैन की तादाद है जो अप्रोक्सीमेटली अंदाजन दे दो यार, ये भी ज़कात में दे दो, ये भी दे दो, बस हमारी पूरी हो गई होगी। ऐसे नहीं चलेगा, आपको प्रॉपर अकाउंट्स करना होगा, अपनी तमाम हाजत असलिया को निकाल कर अपनी पूरी बैलेंस शीट बनानी होगी। अगर आपको नहीं आता तो किसी आलिम दीन से रुजू करें। भाई सेल टैक्स का रिटर्न आप खुद भरते हैं या आपने उसके लिए कोई बंदा रखा हुआ है? इनकम टैक्स रिटर्न के लिए आपने बाकायदा उस फील्ड का एक माहिर रखा हुआ है, क्योंकि खुद भरूंगा तो गलती हो जाएगी। अरे इसी तरह ज़कात फर्ज है और ये माल का मैल है, अगर ये माल में रह गया तो ये पूरा माल मैला कर देगा, और अगर माल से निकल गया, हदीस पाक का मफहूम है, अगर तुम अपने मालों को मजबूत किलों में कैद करना चाहते हो, ज़कात पूरी अदा कर दो, तुम्हारा माल महफूज हो जाएगा। लोग इंश्योरेंस कराते हैं, सिक्योरिटी कराते हैं, दो ना पूरी ज़कात, अल्लाह ने चाहा आपका माल सिक्योर हो जाएगा। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस महीने में अपनी ज़कात पूरी कैलकुलेट कर लीजिए, अपने गरीब रिश्तेदारों की मदद कीजिए, और आखिरी बात, ताजिर रमजान कैसे गुजारे? वो इबादत में गुजारे, अल्लाह की रिजा वाले कामों में गुजारे। देखे ना, अल्लाह ने एक बिजनेसमैन को बहुत कुछ दिया होता है, ठीक है आप परेशान होंगे, हो सकता है कुछ लोन्स में होंगे, कुछ डिफिकल्टीज में होंगे, फिर भी करोड़ों से हम अच्छे हैं। हमारे घर में रोजाना इफ्तार को खाना पकेगा इंशाअल्लाह, दस्तरखान फिर भी बिछेगा। अरे ऐसे भी लोग हैं जो रोडों पे इफ्तार करेंगे, ऐसे भी लोग हैं जिनके सरों पर छत नहीं है। तो होता क्या है दुनिया में, आपको कोई गिफ्ट दे दे 15, 20, 25 हजार रुपए का, या किसी मुश्किल वक्त में काम आ जाए, बंदा क्या सोचता है, यार ये बंदे ने बड़ा अच्छा गिफ्ट दिया है, ये नाराज नहीं होना चाहिए,
اس نے ایک بار مجھے قرضے کی ضرورت تھی، اس نے مجھے لون دیا تھا، یہ ہمیشہ خوش رہے، کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو دنیا میں کوئی تھوڑا سا ہمارا کام آ جائے، ہم چاہتے ہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ سچ بتاؤ ہمیں اللہ نے کتنا کچھ دیا ہے، عزت دی، مال دیا، کاروبار دیا، کروڑوں سے اچھا بنایا، ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ میرا رب ناراض نہ ہو جائے؟ آج تو ہو یہ رہا ہے، جس کو جتنی نعمت زیادہ مل رہی ہے وہ اتنا ہی رب کو زیادہ ناراض کر رہا ہے۔ پیسہ ملا، پہلے پیسے کے لیے روتا رہا، اب پیسے والا ہو گیا تو اللہ کا نافرمان بھی بڑا ہو گیا، گناہ بھی بڑھ گیا، عیاشیاں بھی بڑھ گئی۔ اولاد نہیں تھی، اولاد مل گئی تو اسی اولاد کو اللہ کی نافرمانی والے کام سکھائے۔ شادی شدہ نہیں تھا تو شادی کے سہرے دیکھتا تھا، اب بیوی بچوں والا ہو گیا تو فیملی کو لے کر بے حیائی کے کام کر رہا ہے۔ یعنی یہ سوچیے کیسی مینٹالٹی ہے، نعمت ملتی گئی، گناہ بڑھتے گئے۔ یہ تو عقل مندی نہیں۔ ارے نعمتیں بڑھتی جاتی، سجدے بڑھتے جاتے، نعمتیں بڑھتی جاتی، شکر بڑھتا جاتا، عطائیں بڑھتی جاتی، میں رب کی بارگاہ میں فریادیں اور شکر کے نغمے گنگناتا کہ مولا تو نے مجھے دینے والا بنایا، مجھے لینے والا نہیں بنایا، میرے تو نے ہاتھ سلامت دیے، میرا جسم تو نے مجھے سلامت دیا، مجھے کاروبار دیا، دنیا میں عزت دی، مولا مجھے تو نے رسوا نہ کیا، اب میں تیری فرما برداری والے کام کروں گا۔ مگر آج مسلمان کو کیا ہو گیا کہ جتنی نعمت ملتی جاتی ہے اتنے گناہ بڑھتے جاتے ہیں۔ یہ عقل مندی نہیں ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ حضرت سیدنا حسن بصری بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ بندہ جب تک نعمت کا شکر ادا کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس نعمت سے اسے برکت عطا فرماتا ہے، اور جب اس شکر ادا کرنا چھوڑ دیتا ہے وہی نعمت عذاب بنا دی جاتی ہے۔ اور یہ دنیا میں دیکھ لو آپ، ایک بندہ بچے کے انتظار میں روتا ہے، بیٹا مل جائے، اولاد ہو جائے، اولاد ہوتی ہے، تھوڑے عرصے بعد وہی اولاد اس کے لیے عذاب بن جاتی ہے، کہتا ہے کاش پیدا ہی نہ ہوتا تو اچھا تھا، وہ باپ کو مارنے والا بن جاتا ہے۔ شادی کے لیے نوجوان تڑپتا ہے، ارے شادی تو نعمت تھی، تھوڑے عرصے بعد وہی شادی عذاب بن جاتی ہے۔ ارے بیوی آتے ہی گھر کو عذاب بنا دیتی ہے، یہ کیا ہو گیا؟ عورت تو نعمت تھی۔ مال کے لیے تڑپتا ہے مال کے لیے، مگر جب مال ہاتھ میں آتا ہے تو سکون چلا جاتا ہے، بیماریاں آ جاتی ہیں، کسی کو کینسر ہو جاتا ہے، کسی کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ ارے پیسہ تو نعمت تھا، یہ عذاب کیسے بن گیا؟ تو پتا چلا یہ نعمت تو تھا، اس کا شکر ادا نہ کیا گیا، یہ نعمت تو تھا، اس کا صحیح استعمال نہ کیا گیا۔ اے تاجروں، رمضان میں اپنی نعمتوں کا صحیح استعمال کر لو، یہی رمضان گزارنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے، غریبوں کی مدد کرنا، اللہ نے صحت دی ہے، پورے روزے رکھنا، اللہ نے عافیت دی ہے، پوری تراویح پڑھنا۔ آج معاملہ یہ ہے کہ جناب جتنا پیسے والا ہے اتنا ریلیکسنگ رمضان گزارتا ہے، رات جناب تاش ہو رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ گھوما پھرا جا رہا ہے، فلمیں ڈرامے بھی دیکھے جا رہے ہیں، میوزک بھی سنے جا رہے ہیں، اور جناب رمضان کے روزے بھی رکھے جا رہے ہیں۔ نہیں، یہ رمضان یقیناً برکتوں کا مہینہ جس پہ جنت سجائی جاتی ہے۔ ارے رمضان تو ایسا مہینہ ہے، میرے آقا فرماتے جس کا مفہوم ہے روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اور جب آخری رات آتی ہے فرشتوں سے رب پوچھتا ہے فرشتوں بتاؤ اس مزدور کے بارے میں کیا کہتے ہو جس نے مزدوری پوری کر دی؟ فرشتے کہتے ہیں مولا پوری مزدوری ملنی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی ہے۔ گویا رمضان مغفرت کروانے آ رہا ہے، لیکن کتنا بد نصیب ہوگا وہ جو رمضان پا کے بھی مغفرت نہ کروا سکا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے اس کی ناک خاک آلود ہو جائے جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ اے تاجروں، ہم نے رمضان میں مغفرت لینی ہے، ہم نے محروم نہیں رہنا، سب بخشے جائیں اور کہیں میں نہ رہ جاؤں۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ایک قبرستان کے پاس سے گزرے، ایک قبر کے قریب گئے، اللہ سے دعا کی مولا اس قبر کے حالات دکھا دے۔ جب قبر کے حالات منکشف ہوئے تو دیکھا ایک مردہ اس میں آگ کے اندر پلٹیاں کھا رہا ہے اور کہتا ہے یا علی انا غریق فی النار وانا حریق فی النار، اے علی میں آگ میں غرق ہو گیا ہوں مجھے بچا لو۔ مولا علی نے دعا کی مولا اس کی بخشش کر دے۔ سوچئے دعا کرنے والا کون ہے؟ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین شیر خدا داماد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کر رہے ہیں۔ غیب سے ندا آتی ہے علی اس کی سفارش نہ کیجئے، اس کی سفارش نہ کیجئے، کیونکہ یہ رمضان میں دن میں تو روزے رکھتا تھا، رات گناہوں سے باز نہیں آتا تھا۔
ہے رمضان کی رات میں فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، کرکٹ کھیل کے خود بھی اور دوسرے مسلمانوں کے نیندوں کو خراب کرنے والوں، 5 دن کی تراویح پڑھ کے ہم سمجھتے ہیں باقی رمضان میں تراویح کی معافی ہو گئی. نہیں، ہمیں تراویح بھی پوری پڑھنی. ارے یہ تو مغفرت کروانے آیا، بزنس کے لیے نہیں ہے یہ مہینہ. 11 مہینے کرو بزنس بھائی، یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے. آج نیت کر لو میرے پیارے اسلامی بھائیوں. ہم پہلے تو رب سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رمضان عطا فرمائے، ہمیں ہمت کے ساتھ رمضان عطا فرمائے. اور پھر آج ایسی پکی نیت کرو انشاءاللہ رمضان کی تمام نمازیں با جماعت ادا کریں گے، رمضان کے پورے روزے رکھیں گے، رمضان میں گناہ نہیں کریں گے. روایتوں میں آتا ہے جو رمضان میں ایک گناہ کرتا ہے اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں. پتا چلا رمضان تو آیا نیکیاں کمانے تھا، آخر میں ہم نقصان میں رہ گئے. تو انشاءاللہ سارا رمضان ہم اللہ کی عبادت میں گزاریں گے. جن کے لیے ممکن ہو دعوت دیتا ہوں 30 دن کے لیے فیضان مدینہ میں اعتکاف کر لیجیے. اللہ کے ولی کے ساتھ یہ ساری برکتیں رحمتیں گناہ سے بچ کر خوب نیکیاں ہو جائیں گی. اور اگر یہ ممکن نہیں تو زیادہ سے زیادہ وقت فیضان مدینہ میں آ جائیں. کاروبار سے فارغ ہوں فیضان مدینہ، روزانہ مذاکرہ ہو رہا ہوگا. کراچی والوں کی تو لاٹری ہے، اللہ کے ولی اور پوری دنیا میں مدنی مذاکروں کی بہاریں ہوں گی. آپ فیضان مدینہ آئیں اور مدنی مذاکروں کی برکتیں لوٹیں. مدنی چینل پر شامل رہیں انشاءاللہ. ماہ رمضان مدنی چینل کے ساتھ گزاریں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. اللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان جس طرح وہ چاہتا ہے، جس طرح اس کی بارگاہ میں مقبول ہے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور جس طرح صحابہ کرام نے اولیاء کرام نے گزارا، اس طرح ماہ رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ رمضان کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.